دوستو اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ارطغرل غازی کی زندگی کے بارے میں مکمل حقائق بیان کیے تھے کہ کیسے ارطغرل غازی نے ایک چھوٹے سے قائد قبیلے سے عثمانیہ سلطنت کی داغ بیل ڈالی اور کس طرح اپنی شجاعت اور بہادری کا لوہا منوایا۔ دوستو 12ویں صدی کے آخر میں سلجوق سلطنت کا دائرہ بہت محدود ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ دولت سلجوق کی اندرونی اختلافات اور اپنوں کی بغاوتوں کی وجہ سے زوال کا شکار تھی، اور اسی وجہ سے یہ سلطنت اپنی آخری منزل پر تھی۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور جبکہ دوسری طرف بیزنٹینیوں نے بہت سارے حصے لے لیے تھے۔ تو ایسے حالات میں سلطان علاء الدین جو کہ سلجوق سلطنت کا سردار تھا، تو اس نے ارطغرل غازی کی شجاعت اور بہادری کو دیکھ کر اس پر بھروسہ کیا اور ایون کہ اپنی بھتیجی حلیمہ سلطان سے اس کی شادی کروائی، اور پھر اس سے ارطغرل کے 3 بیٹے ہوئے، گندوز، ساگزے اور سب سے چھوٹا بیٹا عثمان۔ 1281 اور کسی روایت میں 1288 میں ارطغرل غازی کی وفات ہوگی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی جانشین ہوئے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح نڈر اور بہادر طبیعت کے مالک تھے۔ ہم تھوڑا سا پچھلا پس منظر بیان کرنا چاہیں گے جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ 1258 میں جب ہلاکو خان چنگیز خان کے پوتے نے بغداد شہر میں حملہ کر دیا، اور اس سال کو مسلمانوں کے زوال کا بدترین سال کہا جاتا ہے۔ ہلاکو خان نے تقریباً 22 سے 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا، اور کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ ہفتوں تک سرخ ہو کر بہتا رہا۔ یہ مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے سروں کے مینار بنا دیتا تھا۔ تمام علوم و فنون کے مراکز تباہ کر دیے گئے اور علماء کو بھی لقمہ اجل بنا دیا گیا۔ اس قدر مظالم کے بعد، اس قدر قتل و غارت کے بعد، لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ شاید مسلمان اب وہ پہلے والا مقام کبھی نہیں حاصل کر پائیں گے۔ لیکن تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ دین اسلام نہ کبھی مٹا ہے اور نہ ہی کبھی مٹے گا۔ دین اسلام کو تو بس پھیلنا ہے۔ اور پھر اسی سال یعنی 1258 میں ارطغرل غازی کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام عثمان رکھا گیا۔ عثمان اخلاق اور ذہانت کے اعتبار سے اپنے باپ سے کسی صورت کم نہ تھا۔ جس طرح ارطغرل مشکل وقت میں بھی سلجوکیوں کا وفادار رہا، اسی طرح عثمان بھی اپنے باپ کی طرح سلجوکیوں کا وفادار تھا۔ 1281 اور کسی روایت میں 1288 میں ارطغرل غازی کی وفات ہو گئی، اور پھر عثمان غازی اس کا جانشین بنا۔ جب عثمان جوان ہو رہا تھا تو یہ علم حاصل کرنے ایک بزرگ شیخ عبد علی کے پاس جایا کرتا تھا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ عثمان جگہ جگہ پر رہنمائی ان بزرگ سے لیا کرتا تھا۔ ان بزرگ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام مال خاتون تھا۔ عثمان نے ان بزرگ کے آگے ان کی بیٹی سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن چونکہ عثمان ایک امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا اور بزرگ ایک غریب درویش تھے، تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ مال خاتون کی خوبصورتی اور علمی صفات کی وجہ سے کئی سرداروں نے انہیں شادی کی پیشکش کی، جو کہ عثمان غازی سے رتبے اور جاہ و جلال میں بہت آگے تھے، لیکن ان کو بھی بزرگ نے منع کر دیا۔ لیکن ایک رات عثمان نے خواب دیکھا کہ ایک چاند ان کے بزرگ استاد کے سینے سے نکلتا ہے اور عثمان غازی کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی شاخیں 3 براعظموں تک پھیل جاتی ہیں، اور درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا، دریائے دجلہ، فرات، نیل اور دریائے دنیوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ، کوہ کاف، کوہ بلکان، کوہ طور اور کوہ اطلس اس درخت کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اور پھر اچانک ایک تیز ہوا چلتی ہے اور اس درخت کی پتیاں ایک عظیم الشان شہر کی جانب چلیں، اور یہ شہر 2 براعظموں اور سمندروں پر واقع تھا، اور یہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا، اور عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اور پھر اگلے ہی دن عثمان یہ خواب اپنے بزرگ استاد شیخ عبد علی کو سناتا ہے۔ تو اس دور اندیش بزرگ نے عثمان غازی کے عظیم الشان مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کی شادی عثمان غازی سے کرنے کی درخواست بھی قبول کر لی۔ لیکن اس کے باپ کی وفات کے بعد عثمان غازی ابھی تک سلجوکیوں کے ایک جاگیردار کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن 1299 میں تاتاریوں کی طرف سے ایک زبردست حملے کے بعد سلجوکی سلطنت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے سلطان علاء الدین بھی مارا گیا، اور اسی کے ساتھ ہی عثمان بالکل خود مختار ہو گیا۔ عثمان غازی نڈر، بہادر اور نہایت عقل مند حکمران تھا۔ اپنی رعیہ کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتا تھا، اور ساری زندگی مال و دولت کی ہرس اس کے دل میں کبھی نہیں تھی، اور مال غنیمت کو بھی بیواؤں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ شروعاتی دنوں میں عثمان نے جنگ و جدل کی بجائے اپنی سلطنت کے انتظامات میں مصروف کیے، اور یہ اپنے انصاف اور رحمدلی کی وجہ سے مسلم اور غیر مسلموں کی نظر میں بڑے احترام سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن دوسرے ترک سرداروں نے اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھ لیا، اور پھر رومی قلعے سے اتحاد کر کے اس پر حملہ آور ہو گئے۔ لیکن عثمان غازی نے ایک ایک کر کے سب سرداروں کو شکست دی اور قلعے در قلعے فتح کرتا چلا گیا۔
اور 1302 میں جب اس نے بیزنٹینی فوج کو نائکیا کے مقام پر شکست دی، نائکیا ماڈرن ڈے ازنک، تو اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے بیزنٹینی سلطنت کے علاقوں کے قریب ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے، اور اس کے مقابلے میں بیزنٹینیوں نے بہت کوششیں کی اس کو پیچھے دھکیلنے کی، مگر سب ناکام ہوتی گئیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ عثمان غازی کی سلطنت اور پھیلتی گئی، یہاں تک کہ 1308 میں دریائے سکریا اور مارمرا کے ساحلوں تک اس کا کنٹرول ہو گیا، اور پھر اسی سال اس نے بیزنٹینیوں کے شہر ایفسس کو بھی فتح کر لیا، جو کہ ساحلی پٹی پر بیزنٹینیوں کا آخری شہر تھا۔ اور پھر عثمان غازی نے بروسا شہر کا محاصرہ کیا، جو کہ 10 سال تک جاری رہا، لیکن اس وقت عثمان غازی اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھا۔ اس نے اپنے بیٹے اورحان کو بلایا اور اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ بروسا شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے، اور پھر اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بروسا شہر پر ایک زبردست حملہ کر دیا، جو کہ اس کا باپ 10 سال میں نہ کر سکا، اس نے چند دنوں میں کر دیا، اور 1326 میں عثمان غازی انتقال کر گئے، اور ان کی خواہش کے مطابق ان کو بروسا شہر میں دفنایا گیا۔ عثمان غازی نے اپنی سلطنت کی بنیاد نہایت نیک نیتی سے رکھی تھی، اور اس کی تلوار ہر نئے بادشاہ کی کمر کے ساتھ باندھی جاتی، اور ساتھ یہ دعا کی جاتی کہ خدا اس میں بھی عثمان غازی جیسی خوبیاں پیدا کر۔ دوستو، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے کہ کیسے اورحان نے اپنے باپ کی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ جو لوگ اللہ کی رحمت پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں، جو سوال نہیں اٹھاتے، اعتراض نہیں کرتے، وہ کبھی اندھیرے راستوں پر ٹھوکریں نہیں کھاتے۔ وہ رب ہوتا ہے جو انہیں سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل ایمان اور یقین رکھیں۔ وہ اللہ جس نے کائنات کی تخلیق کی، آسمان بنائے اور زمین بنائی، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمیں وہ سب کچھ دیا جس کے بغیر زندگی ناممکن لگتی ہے۔ یقین کریں وہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔